دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں عرب و ملک عراق کے لیے، فجعلناہم الاسفلین فجعلناہم الاخسرین، وہ نجیناہم کے الفاظ ہے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو واضح اشارہ اس بات کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا اور ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف جہاں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لیکن مخالف قوم ہلاک ہو گئی، لیکن آزمائشیں نہیں ختم ہوئی نا، گویا کہ پوری جوانی کی زندگی گزر گئی، بڑھاپے میں آپ داخل ہو گئے۔ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بغداد کا اور فلسطین کا، وہ ار کا نام تبدیل ہو گیا، لیکن میں نے پوچھا ایک دوست سے، واجد علی خان صاحب سے، مولانا الیاس نے کہا کہ وہ جو جس جگہ پر تھے تو فلسطین اور اس کے درمیان میں 1000 سال کا 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تھا۔ لیکن اس دور کا 1000 کلومیٹر کہ عام طور سے جو سفر ہوتے تھے، یہ جو حدیث جو فقہ کی کتابوں حدیث میں 3 دن کا جو سفر ہوتا تھا تو اس کو میل میں تبدیل کیا گیا، 48 میل، اور 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو 3 دن جو سفر ہوتا تھا اونٹوں کے ذریعے سے، اور عام جو سفر کرتے تھے وہ 75 کلومیٹر کے قریب، گویا کہ 25 کلومیٹر کا سفر کر سکتا تھا ایک اونٹ پر سوار شخص۔ تو آپ وہ 1000 کلومیٹر کو لے لیجئے نا، کتنے دن آپ کو لگے ہوں گے؟ تو اتنا سفر وہاں، اور پھر وہاں جانے کے بعد چونکہ 2 مقام آپ کے ذریعے سے آباد کرنے تھے، تو فلسطین کا اور مکہ معظمہ کو جو فاصلہ ہے نیٹ پر ڈال لیجئے، میں نے دیکھا، مجھ کو چلانا نہیں آتا بچے کے ذریعے سے، 1470 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ کا اور فلسطین کا، 1470 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب اس کو 25 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا ایک دن میں، 60 دن ہویا کہ 2 مہینے کا سفر۔ ابھی وہاں ایک بیوی تھی، اب 2 بیویاں آ گئی، حضرت سارہ تھی، حضرت حاجرہ بھی نکاح میں آ گئی، لیکن 2 مقام آباد کرنے تھے آپ کے ذریعے سے، تو بڑی قربانی کی ضرورت تھی، درکار تھی۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کلکتہ 1400 کلومیٹر سے کم ہے، 1377 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی ہیلی کاپٹر کا مالک ہے، اس سے کہا جائے کہ ایک بیوی پوسد میں رکھو اور ایک بیوی کلکتہ میں رکھو، ایک بیوی دہلی میں رکھو، ایک بیوی یہاں رکھو، اور دونوں کے ساتھ بھی رہو، دونوں سے ہمیشہ کے لیے مت کٹو، کبھی یہاں رہو اور کبھی وہاں رہو۔ کیا ممکن ہے آج کے دور میں؟ لیکن ممکن بنا دیا، اللہ نے ممکن بنا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ممکن بنا دیا کہ 1500 کلومیٹر کی دوری پر جانے کے لیے 2 مہینے لگتے تھے، آنے کے لیے 1 مہینے لگتے تھے، کچھ وقت فلسطین میں گزارتے تھے۔ حضرت سارہ وہاں تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، فلسطین وہ ایک مرکزی حیثیت سے وجود میں آیا، اور پھر خانہ کعبہ ایک مرکزی حیثیت سے وجود میں آیا۔ یہ قربانیاں لگی ہے، اور کون سی عمر؟ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ سامنے ہے تو دین اور ایمان کی بنیاد پر جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ بہت کم رکھی ہے۔ یبتلی الرجل بحسب دینی، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے دین کی بقدر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ بہت اعلیٰ تھا، بلند تھا، انبیاء کی آزمائش، ابو الانبیاء تھے، وہ انبیاء کے باپ تھے، تو لازمی تھا تمام انبیاء سے زیادہ آزمائش آپ پر آنا، اور پھر انہی کی ملتے جلتی شخصیت، پھر ویسی مقام بلند، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ تو جو آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی اسی سے ملتی جلتی آزمائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ اور اسی لیے نماز میں، یہ نماز کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، تو ناموں کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ ہر نماز میں 2 نبیوں کے ناموں کو اللہ نے رکھا۔ تو نام کے لیے رکھا کہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ مت بھولو 5 اوقات کے اجتماع میں، مت بھولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہم بھول گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 5 اوقات کے اجتماع میں مت بھولو۔
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مت بھولو، لیکن کئی تھی اعلیٰ ترین کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ تعالیٰ تو رحمت بھیج، عنایت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد کی اولاد پر، کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم، جو تو نے عنایت اور مہربانی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد کی اولاد پر، ماننے والوں پر، کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وہ برکت جو تو نے نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، لیکن اس کے ساتھ یہ پوری تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ انی جاعلوک للناس امامہ کی بات وہ بات کی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ سربراہی ملے، امامت ملے، لیکن آزمائشوں سے ڈر کر اللہ کے عذاب کو قبول ہم نے کر لیا۔ آزمائش سے جو ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آتا ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے امت مسلمہ کی، جب امت مسلمہ نے دین کے لیے، آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، اور اسی عذاب سے آج ایک طرح سے امت مسلمہ دو چار ہے۔ اگر ہم نے یہ عذاب کی بجائے آزمائشوں کو قبول کر لیا تو یہ ہمارے جو مخالفین کے جو دن ہیں وہ گن دیے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ دنوں تک چلنے والی نہیں، ان کی سرکشی اور ان کی یہ ظلم اور صفاقی یہ دنیا میں اور بھارت میں بہت زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ دنیا کے مسلمان عمومی طور سے اور بھارت کے مسلمان بھی عمومی انداز میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اگر اختیار کر لے تو آج بھی حالات ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ حج اور یہ قربانی کے جو ایام ہیں تو ان حج اور قربانی کے ایام کو ہم ایسے ہی نہ ہم لے، بلکہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے اپنا تعلق رشتہ جوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔